ہیلو السلام علیکم۔ خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج کی کلاس میں میں پڑھانے والا ہوں گرامر، جس کو اردو میں قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدے کے اندر جو آ جاتے ہیں آپ لوگوں کا مذکر مؤنث، تو انہی کے بارے میں آج میں ڈیٹیل سے باتیں کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ مذکر مؤنث کی پہچان کرنا کتنی بہت ضروری ہے۔ اگر مذکر مؤنث کی پہچان نہ ہو تو باتیں جو ہوتی ہے بہت ہی عجیب لگیں گی، اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ مذکر مؤنث بنتے کیسے ہیں، اور اگر آپ کو یہ فارمولا بتا دیا جائے اور وہ جاننے کے بعد آپ کو سامنے کوئی بھی الفاظ کوئی بھی ورڈ آ جائیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ مذکر اور یہ مؤنث ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، بہت ہی اہم ہوگا، ضروری ہوگا یہ جاننا۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں، اور اگر میرے اس چینل پر جو نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ مذکر مؤنث کی باتیں چل رہی تھی۔ اگر مذکر مؤنث کی پہچان نہ ہونے کے کارن دیکھیں الفاظ یا پھر کوئی بھی سینٹنس کیسے لگتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں کہ میرے ابا مجھے بلا رہا ہے، تو بڑی عجیب لگ رہی ہے یہ سینٹنس، یہ الفاظ جو ورڈ ہے بڑی عجیب لگ رہی ہے سننے میں، اور وہی چیزوں کو اگر اچھی طریقے سے بولا جائے جو اس کا صحیح طریقہ ہے، میرے ابا مجھے بلا رہے ہیں، تو لگتا ہے نا کہ باتوں میں کتنا مٹھاس ہے۔ تو یہ رائٹ بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے۔ تو چلیے آگے جانتے ہیں۔ پہلا ہے تذکیر یا مذکر، دوسرا ہے تانیث یا مؤنث، ہے نا؟ دونوں آپ نے دیکھ لیا۔ ان دونوں میں سب سے پہلے باتیں کریں گے تذکیر یا مذکر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پہلا نمبر پر کیا ہے؟ تذکیر یا مذکر، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تذکیر کا بھی کہہ دو مرد، مذکر کا بھی کہہ دو مرد، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ تذکیر یا مذکر سے مراد کیا ہے؟ نر ہے۔ نر کو بھی کہتے ہیں میل، مرد کو ہی کہتے ہیں۔ جیسے کہ گھوڑا، درخت، ہرن، کبوتر، گدھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذکر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تانیث یا مؤنث سے مراد مادہ ہے، جس کو ہم فیمیل کہتے ہیں، جیسے گھوڑی، کرسی، مرغی، ہے نا؟ جیسے امیرن، نواسی، یہ سب جتنی بھی ساری چیزیں آئیں گی یہ سب مؤنث میں آئیں گی۔ آگے دیکھیں جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں کتنی ہیں، پہلے یہ جان لیں۔ پہلا ہے مذکر حقیقی، دوسرا ہے مؤنث حقیقی، تیسرا ہے مذکر غیر حقیقی، چوتھا ہے مؤنث غیر حقیقی، پانچواں ہے جنس عام یا پھر جنس مستوی۔ پہلا ہے مذکر حقیقی۔ مذکر کہہ دیتے ہیں نر کو، میل کو، حقیقی ہو گیا جاندار، اور اس کے مقابلے میں مؤنث ہو۔ مذکر حقیقی تو ہو پر اس کے مقابلے میں مؤنث بھی ہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مذکر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو یا جو ہر جاندار کے لیے بولا جائے، جیسے گھوڑا۔ گھوڑا کے مقابلے میں تو مادہ ہے، مؤنث ہے گھوڑی۔ لڑکا کے مقابلے میں بھی تو لڑکی ہے، مرد کے میں عورت، بیل گائے، ہے نا؟ تو یہاں پہ مذکر حقیقی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے جان لیا۔ آگے دیکھتے ہیں مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو یا جو ہر جاندار مادہ کے لیے بولا جائے، جیسے گھوڑی۔ گھوڑی کا تو گھوڑا ہے، لڑکی کا لڑکا، عورت کا مرد، گائے کا بیل۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مذکر غیر حقیقی۔ مذکر میل ہو گیا، نر ہو گیا، اور غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ بے جان ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مادہ نہ ہو، اس کے مقابلے میں کوئی مادہ ہو ہی نہ، مؤنث ہو ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے درخت، واقع میں اس کے مقابلے میں کوئی مادہ نہیں ہے۔ قلم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذکر غیر حقیقی میں آتے ہیں۔ چوتھا دیکھیں، مؤنث غیر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر نہ ہو، مطلب مؤنث تو ہو لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نر نہ ہو، مذکر نہ ہو، جیسے کرسی، کاپی،
ہے نا۔ پانچویں میں دیکھیں جنس عام یا پھر جنس مستوی، وہ ہے جو تذکیر اور تانیث دونوں میں مستعمل ہو، مطلب وہ دونوں میں شمار ہو، اس میں تذکیر بھی ہو اور تانیث بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ شاگرد ہو، جیسے آبرو، ہے نا۔ مذکر حقیقی سے مؤنث حقیقی بنانے کے قاعدے سیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ آخری حرف کے بدلنے یا آخر میں کسی ایک یا کئی حرفوں کے بڑھانے سے مؤنث بنتی ہے۔ جیسے دیکھیں، جن مذکر ہندی یا فارسی الفاظ کے آخر میں الف یا پھر ہا ہو تو اکثر یائے معروف سے بدل جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، بیٹا سے، بیٹا میں کیا ہے؟ الف آ رہا ہے نا آخر میں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ اگر الف یا پھر ہا آ جائے کسی بھی حرف میں اور اس کے آخر میں، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ یائے معروف سے بدل جائیں گے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا سے بیٹی ہے نا، الف کو ہٹا کر یائے معروف لگا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے لڑکا سے لڑکی، دادا سے دادی، بوڑھا سے بوڑھی، شہزادہ سے شہزادی، اور بندہ، بندہ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی حرف کے آخر میں اگر ہا آتا ہو تو اس کو بھی یائے معروف سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ بندہ سے ہا ہٹ کے بندی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بس کچھ نہیں، یہ سب رولز آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، تو آپ آسانی سے کوئی بھی الفاظ کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث۔ اگر مذکر ہے تو اس کو مؤنث کیسے بنایا جائے، تو یہ آسانی ہو جائیں گی آپ لوگوں کو۔ آگے دیکھیں، کبھی مذکر الفاظ کے الف یا پھر یا کو نون سے بدل دیتے ہیں، جیسے کنجڑا سے کنجڑن، ہے نا۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی الفاظ کے آخر میں الف یا پھر یا آ جائے تو اس کو نون سے بدل دیں گے۔ یہاں پہ الف آ گیا ہے آخر میں، تو اس کو ہم ہٹا کے کیا کر دیں گے؟ نون سے بدل دیں گے، تو کیا آ جائے گا؟ کنجرن۔ جوگی سے جوگن، یہ قاعدہ انسان کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی مذکر الفاظ کے آخر میں یائے معروف بڑھا دیتے ہیں، جیسے برہمن سے برہمنی۔ کبھی مذکر الفاظ کے آخر میں اگر کوئی الفاظ ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کو یائے معروف سے بڑھا دیتے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ برہمن سے برہمنی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کبھی مذکر الفاظ کے آخر میں نون یا زیر نی یا پھر حمزہ زبر آ نون یا زیر نی انی بڑھا دیتے ہیں، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ جیسے شیر سے شیرنی، سید سے سیدانی، ہے نا۔ آگے دیکھیں، کبھی مذکر الفاظ کے آخر میں کچھ تبدیلی یا بغیر تبدیلی کے یا الف زبر یا بڑھا دیتے ہیں، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ جیسے کتا سے کتیا، چڑا سے چڑیا، بندر سے بندریا، ہے نا۔ آگے دیکھیں، بعض غیر زبان جو ہے، بعض غیر زبان جو عربی اور فارسی کے مذکر اور مؤنث بعینیہ مستعمل ہے، جیسے سلطان سے سلطانہ، ملک سے ملکہ، خان سے خانم، بیگ سے بیگم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، بعض اسموں میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ خاص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے باپ، ماں، مرد، عورت، بھائی، بہن، میاں، بیوی، شوہر، جورو، غلام، لونڈی، بیل، گائے، مینڈھا، بھیڑ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے آپ کے مذکر مؤنث کے الگ الگ الفاظ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، بعض جانور ایسے ہیں جو بلا امتیاز نر اور مادہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے چیل، مینا، فاختہ، لومڑی، شامہ، گلہری، مچھلی، چھپکلی، چچندر، قمری وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بلا امتیاز جو ہے نر مادہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، بعض ایسے جانور ہیں جو بلا امتیاز نر مادہ بولے جاتے ہیں، جیسے طوطا، کوا، اژدہا، تیندوا، بھیڑیا، چیتا، یعنی جس لفظ کا آخر حرف الف ہو۔ خرگوش، الو، سانپ، نیولا، مچھر، کھٹمل، جگنو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نر مادہ
دونوں مذکر بولے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں پیشاوروں کے ہندی نام جس کے آخر میں یا معروف ہو تو دیکھیں کیا بنتا ہے، جیسے مالی، دھوبی، موچی، پجاری، تیلی وغیرہ مذکر بولے جاتے ہیں جس کے آخر میں یا معروف ہو تو۔ آگے دیکھیں عربی کے الفاظ جیسے قاضی، منشی، مفتی، غازی، مولوی وغیرہ بھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے آخر میں یا نسبتی ہو جیسے ہندوستانی ہے نا، اور پاکستانی، بنگالی، پنجابی، دیہاتی، شہری، نمازی، جنگلی وغیرہ مذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنی ہے۔ آگے دیکھیں مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کے بنانے کے قاعدے کو جانیں گے۔ اب مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کے لیے کوئی مکمل قاعدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ قیاسی اور کچھ سماعی ہے۔ کچھ قیاسی اور نامکمل قاعدے پہچان کے لیے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا اب تک مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کے بارے میں جان رہے تھے، اب ہم جانیں گے مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کی پہچان کریں گے، جو کہ میل بھی ہو فیمیل بھی ہو لیکن بے جان ہو، جاندار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں جن لفظوں کے آخر میں الف یا پھر ہا ہو وہ اکثر مذکر ہوتے ہیں، یہ آپ جان لیں، ٹھیک ہے۔ جن لفظوں کے آخر میں الف یا پھر ہا ہو تو وہ کیا ہو جائیں گے، اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسے تارا، چولہا، چھالا، پیڑا، سونا، لوہا، باجا، پیشہ، حقہ، ہفتہ، نشانہ، پروانہ، دانہ، گناہ، بیاہ، ٹھاٹ، ہاتھ، سکھ، دکھ، تیرتھ وغیرہ، یہ سب کیا ہے، یہ سب مذکر میں آئیں گے اور یہ بے جان ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، کہیں نوٹ کر لیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائیں گی۔ آگے دیکھتے ہیں اس قاعدے سے جو اسم مستثنیٰ ہے وہ حسب ذیل قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں تمام ہندی اسماء تصغیر جن کے آخر میں یا ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ٹبیا، ڈلیا، پڑیا وغیرہ، یہ سب کیا ہے، مؤنث ہے۔ آگے دیکھیں اکثر عربی کے سہ حرفی الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ادا، قضا، سزا، دوا، خطا، یہ سب کیا ہے، یہ سب بھی مؤنث ہے۔ بعض عربی مصادر خواہ الف کے بعد حمزہ لکھے یا نہ لکھے مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ابتدا، انتہا، التجا، استدعا، اعزا وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہے، یہ سب بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں فارسی، عربی اور ہندی کے بعض اسماء جن کے آخر میں ہائے ملفوظی ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے راہ، پناہ، نبھا، درگاہ، خانقاہ، تنخواہ، تھا، جگہ، گرہ، توجہ، توجہ، تنبیہ، ساخ، رتھ، نتھ، سوج، یہ سب کیا ہے، یہ سب بھی مؤنث میں آتے ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں یا معروف ہو وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے چھڑی، سوئی، کشتی، بولی، ٹوپی، کنگھی، بجلی، ڈولی وغیرہ، مگر پانی، موتی، دہی، جی، گھی، ماضی مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کو غور سے تھوڑا دھیان سے دیکھنی ہوگی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آگے دیکھیں عربی حاصل مصدر جن کے آخر میں تا ہو اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ندامت، قیامت، عنایت، محبت، شفقت، شوکت وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ آگے دیکھیں زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت، پشتو، انگریزی وغیرہ، جتنے بھی لینگویج ہے نا، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، مؤنث میں آتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو اچھی طریقے سے جاننی ہوں گی، پڑھنی ہوں گی۔ آواز کے سارے اسماء مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کلکل، گھٹ گھٹ، چھم چھم وغیرہ، سنسناہٹ، سرسراہٹ، گڑگڑاہٹ وغیرہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معنوں کے سارے اسماء خواہ عربی، فارسی، انگریزی یا ہندی ہو سب مذکر ہوتے ہیں۔ معنوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ سب مذکر ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں محرم، صفر، کاتب، کنوار، اردی، بہشت وغیرہ، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سب بھی آپ کو کیا کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں۔ شراب کے جتنے نام ہیں
سب مؤنث ہوتے ہیں سوائے بادہ کے فارسی میں اور پھول کے اردو میں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں خداوند عالم کے سب نام مذکر ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں خدا، رؤوف، کریم، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی مذکر میں ہوتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. دنوں کے جو سب اسماء سوائے جمعرات کے مذکر ہوتے ہیں. جمعرات کیا ہے؟ مؤنث ہے. باقی دن جو ہوں گے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. دھاتوں اور جواہرات کے سب اسماء مذکر ہوتے ہیں سوائے چاندی کو چھوڑ کر. چاندی کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. باقی دھاتوں کے نام جو جتنے بھی ہیں یا پھر جواہرات کے جو بھی نام ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. آگے دیکھیں حروف تہجی میں با، پا، تا، ٹا، ثا، چا، ہا، خا، را، ڑا، زا، جھا، تو، ظا، فا، ہا یا مؤنث ہوتے ہیں اور باقی حروف مذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم اور میم کے بابت اختلاف ہے مگر مذکر کو ترجیح دیتے ہیں. دال، ڈال، زال میں بھی اختلاف ہے مگر مؤنث کو ترجیح دیتے ہیں. یا آپ لکھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. آگے دیکھیں فارسی کا جو کلمہ دو الفاظ سے مرکب ہو وہ بیشتر مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے عار و رفت، زد و کوب، خرید و فروخت، بد و باش، نشست و برخاست، گفت و شنید، تراش و خراش، داد و دہش، ششست و شو، دوا و دش وغیرہ. لیکن بندوبست، سوز و گداز، خورد و نوش، ساز و باز، بست و کشاد وغیرہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. گنجفہ ایک ایران کا کھیل ہے جو کہ تاش کے طرز پر کھیلا جاتا ہے جس میں پتوں کے نام دیکھیں آپ. تاج، سفید، غلام، چنگ، سرخ مؤنث آتے ہیں لیکن شمشیر، برات، قماش مذکر ہے. ٹھیک ہے. جس کلمے کے آخر میں لفظ بند آتا ہے وہ مذکر بولا جاتا ہے. جیسے آزار بند، کمر بند، سینہ بند، شکار بند، گلو بند وغیرہ. ٹھیک ہے. جس لفظ کے آخر میں آب ہوتا ہے وہ مذکر بولا جاتا ہے. جیسے تالاب، سیلاب، تیزاب، سماب، حباب، حساب. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مذکر ہے. جس لفظ کے آخر میں بان ہو وہ اکثر مذکر ہوتا ہے. جیسے بادبان، سائبان، دیدبان وغیرہ. لیکن زبان اور آن بان اس سے مستثنیٰ ہے. ٹھیک. جس کلمے کے آخر میں لفظ دان ہو وہ مذکر بولا جاتا ہے. جیسے قلم دان، نمک دان، شمع دان، چراغ دان، خاص دان، پان دان، اغل دان وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مذکر ہے. جس لفظ کے آخر میں لفظ واں ہو وہ بیشتر مذکر ہوتا ہے. جیسے کارواں، پیچواں، تاواں، چھانواں، کنواں، دھواں، آٹھواں وغیرہ. یہ سب بھی کیا ہے؟ مذکر ہوتے ہیں. آگے دیکھیں جس لفظ کے آخر میں استاں آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. جیسے شبستان، نیستان، کوہستان، ہندوستان، ترکستان، قزاقستان. یہ سب بھی کیا ہے؟ مذکر ہوتے ہیں. جس لفظ ہندی کے آخر میں پن، پنا، پا آتا ہو وہ مذکر ہوتا ہے. جیسے لڑک پن، بچپنا، بڑھاپا وغیرہ. یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی مذکر ہے. آگے دیکھتے ہیں اردو کے تمام مصادر اور عربی کے وہ مصادر جن میں الف ہو مذکر ہوتے ہیں. جیسے مرنا، جینا، اقبال، اختیار، استقبال، افتخار وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے. پہاڑوں کے نام مذکر ہوتے ہیں. جیسے کوہ قاف، ہندوکش، ہمالیہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مذکر ہوتے ہیں. جس کلمہ کے آخر میں کار ہو وہ مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے سرکار، للکار، جھنکار، ڈکار، پکار، پھٹکار. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مؤنث بولے جاتے ہیں. جس کلمہ ہندی کے آخر میں سین مصدری آتا ہو وہ مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے مٹھاس، کھٹاس، اونچاس، پچاس، نکاس وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مؤنث میں بولے جاتے ہیں. جس کلمہ کے آخر میں نون مصدری ہوتا ہے وہ مؤنث بولا جاتا ہے. جیسے اینٹھن، الجھن، جلن، دھڑکن، پھڑکن، کھرچن، چھیلن وغیرہ. لیکن چلن مذکر ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں نمازوں کے نام فجر، ظہر،
عصر، مغرب، عشاء، تہجد کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ جماعت یا قوم کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے ہندو، مسلمان، عیسائی، سید، پٹھان وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ستاروں اور شہروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں، جیسے مریخ، پٹنہ، راوی، ٹھیک ہے۔ حاصل مصدر چاہے فارسی کے ہو یا ہندی کے یا اسماعی کیفیت ہو، مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اگاڑ، پچھاڑ، بناوٹ، سجاوٹ، دھڑکن، فلسن، لوٹ، کھسوٹ، چوٹ، مٹھاس، کھٹاس، پیاس، چمک، دمک، بھڑک، مہک، جھلک، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے مؤنث ہوتے ہیں۔ وہ عربی کے مصادر جو تفصیل کے وزن پر آتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، جیسے تقدیر، تدبیر، تقصیر، لیکن تعویذ مذکر نے، تعویذ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ جس لفظ کا آخری حرف تا ہو مؤنث ہوتا ہے، جیسے عادت، رغبت، حکایت، قدرت، نعمت، لیکن شربت، گوشت، وقت، درخت، گیت کیا ہے؟ مذکر ہے۔ مرکب الفاظ جاندار کے ہو تو مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، ٹھیک ہے۔ مرکب الفاظ بے جان کے لیے ہو تو اپنے آخری الفاظ کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے مذکر ڈاک گھر، شفا خانہ، کشت خون، مؤنث آب و ہوا، شہر پناہ، سالگرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مؤنث ہے۔ اوقات کے نام مؤنث ہوتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، شام، سحر، رات وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی مذکر مؤنث کی پہچان جو میں نے عرض کرایا ہے۔ تو اس کا جو PDF ہے میں آپ لوگوں کو ٹیلی گرام پر دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر آپ پڑھ لیں گے۔ اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ اگلی جو کلاس ہوگی اس کے ورڈ کو میں بتاؤں گا، مذکر مؤنث کے ورڈ کو میں لکھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔